بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین میں کون سی آئی ایک نئی آفت، اس کے بارے میں انٹرنیشنل اداروں نے مطلع کیا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ برطانیہ کی طرف سے کون سی نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اسپین میں کون سا ایسا کام کیا اسپین نے اسائلم سیکرز کے خلاف کہ اقوام متحدہ کے عالمی اداروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ ناروے اور پرتگال کے بعد اب کون سے ملک کو ڈبل نیشنلٹی کے حقوق ملنے والے ہیں، کیا وہ اسپین ہے؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسپین میں کون سی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے یا بج چکی ہے۔ اس پہ کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی آفت کی وجہ سے 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے کہ نہ صرف اسپین، نہ صرف یورپ، بلکہ پوری دنیا میں جو خاص طور پہ اکانومی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں اور کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں کرونا کے مریض افیکٹڈ ہیں، جو کہ اپنی صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس صورت میں جو ہے وہ کافی زیادہ ویکسین نکلی جو کہ مختلف قسم کے کرونا وائرس جو آپ تک ہیں دنیا میں ان کے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ کیا اور پیچیدگی کیا پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک وائرس سے نیا وائرس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور نئے سے نئے وائرس جو ہیں وہ تخلیق ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے نہ صرف WHO بلکہ ہر ملک کی محکمہ صحت۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کرونا وائرس 19 آیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے برطانیہ میں ویرینٹ کے نام سے ایک نئی قسم جو ہے وائرس کی وہ سامنے آئی۔ اس کے بعد تیسری قسم جو تھی وہ جنوبی افریقہ سے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد چوتھی قسم برازیلین جو ہے وہ وائرس سامنے آیا۔ اس کے بعد اب پانچویں قسم سامنے آ رہی ہے جو ہے کیلیفورنیا وائرس کے نام سے، جس کے مریضوں کی کافی تعداد اسپین میں بھی پائی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ 6 سے 7 لوگ تھے، لیکن اب وہ کافی بڑی تعداد میں پھیل چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان وائرسز میں جو کووڈ-19 کے بعد آنے والے یہ 70% ان میں پھیلنے کی صلاحیت زیادہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو برازیلین اور کیلیفورنین وائرس ہے اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان مریضوں کو بھی دوبارہ ہو جاتا ہے جو کہ پہلے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں دوسرے وائرس سے۔ اس وجہ سے یہ کافی خطرناک سمجھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ویکسین ہے یہ ان وائرس پہ اس طرح سے افیکٹ نہ کرے جس طرح یہ دوسرے وائرسز پہ کرتی ہے، لیکن وہ شب و روز جو ہیں وہ اس وقت پہ تجربات کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ آن قریب اس پہ بھی کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن وائرس ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی ہے وہ نئی قسمیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں برطانیہ کی طرف سے۔ برطانیہ کی طرف سے ایک بڑی عجیب نیوز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو پہلے ریلیکس کرنے کے لیے کہا، لیکن اب یکے بعد دیگرے نئی پابندیاں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ اسی ایک پابندی پہ آج بات کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک فارم انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہری اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے یا ملک چھوڑتا ہے، خواہ وہ ٹرین کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے، اس کے پاس یہ فارم ہونا چاہیے، اور اس پہ درج ہونا چاہیے کہ یہ فارم میں یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کون سا آپ کو ضروری کام ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کسی بھی صورت پہ سیر و تفریح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بیماری کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور ضروری کام ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ سیر و تفریح کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے جاتے ہوئے پائے گئے تو کم از کم 200 پاؤنڈ جو ہے جرمانہ اسی وقت آپ کو کیا جائے گا۔ اس میں برطانیہ نے اپنی پولیس کو بھی انوالو کر لیا، اور پولیس کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو ہونے کے بعد جو ہے اس تمام کارروائی کو مانیٹر کریں۔ آنے والے وقت میں جرمانے بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس پہ مزید ریسٹرکشنز بڑھ سکتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ WHO کے اسپوکس پرسن نے بھی خبردار کیا ہے یورپ کو
کہ آنے والا وقت یورپ میں خطرناک لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نئی قسمیں وائرس کی وہ بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں پھیل رہی ہیں۔ آنے والے وقت میں انہوں نے کہا کہ جو ویکسین پاسپورٹ ہے اس کی اہمیت بھی وہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے وہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بیماری نہیں لگے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے والے پہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو نہیں لگے گی، لیکن ان کی وجہ سے دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلے گارنٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ وائرس کم ہونے کی بجائے بڑھے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اسپین کے حکام نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے UN کے اداروں نے اس کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریفیوجی جب کسی بھی ملک میں یورپ میں آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو 18 سال سے کم عمر کا شو کریں، کیونکہ 18 سال سے کم عمر کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ رعایتیں رکھی گئی ہیں، جن میں ان کو سینٹرز میں نہ بھیجنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لیگل پروسیس بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ 18 سال کی عمر پہنچنے پہ ان کو آٹومیٹکلی لیگل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور کافی فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ زیادہ تر ریفیوجیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عمر کو 18 سال سے کم رکھیں یا 18 سال سے کم وہ ملک میں داخل ہوں۔ اسی طرح کی ایک کیمرون ملک کی ایک لڑکی تھی جس نے کلیم کیا UN کے چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں کہ میری عمر کا تعین کرنے کے لیے جو اسپینش حکام تھے انہوں نے مجھے بے لباس کیا اور میری میڈیکل چیک اپ کیا کہ کیا میں واقعہ ہی 18 سال کی ہوں۔ یہ اسپین نے نہ صرف اس لڑکی کے ساتھ بلکہ اور بھی بے شمار ایسے ہی نوجوانوں کے ساتھ یہ کیا، اور ان کو بے لباس کرنے کے بعد ان کی باڈی کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے میڈیکلی کہ کیا یہ واقعہ ہی اس ایج میں ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ ان کے ڈاکومنٹس پہ نہیں رہا جاتا، اگر وہ ڈاکومنٹ دیتے بھی ہیں کہ ان کی عمر اتنی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا اور خبردار کیا ہے کہ اس قانون کو فوراً بدلا جائے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے رد عمل میں اسپین نے اس لڑکی کو دوبارہ سے ریزیڈنٹ پرمٹ ایشو کر دیا اور دوبارہ سے مان لیا ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اسائلم سیکرز کے ساتھ اسپین حکام کا جو رویہ جو ہے وہ اب نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ناروے پرتگال میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اناؤنس ہو چکا ڈبل نیشنلٹی کا، ناروے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے آج سے 2 دن پہلے، اور پرتگال بھی ان قریب جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہونے والا ہے۔ اب یورپ میں 2 اہم ایسے ممالک رہتے ہیں جہاں پہ کافی بڑی کمیونٹی رہتی ہے پاکستانیوں کی، ایک تو ہے جرمنی اور ایک ہے اسپین۔ یہ ممالک ایسے ہیں دونوں جہاں پہ کافی بڑی کمیونٹی ہے لیکن ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی کا آپشن نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے کافی زیادہ تگودو شروع کر دیا۔ جرمنی میں جو ان کے صدر ہیں PTI کے، انہوں نے جو ہے پاکستان جانے کے بعد مختلف سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور اپنی کمیونٹی سے جو ہے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ ڈبل نیشنلٹی کے لیے ہر صورت کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کافی زیادہ ملاقات ہوئی، جس میں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، فارن افیئر کے حکام کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جرمنی میں بھی بہت جلد آپ ایک اچھی نیوز سنیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر اسپین کی بات کریں تو اسپین میں یونینز تو بے شمار ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی اچھا رسپانس ابھی تک سامنے نہیں آیا، سوائے کونسلر جنرل پاکستان جو بارسلونا میں ہیں علی عمران صاحب، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عن قریب ان کی کوششوں سے یہ قانون پاس ہو جائے گا کہ اسپین کے پاکستانی رہنے والے بھی ڈبل نیشنلٹی رکھ سکیں گے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی جو اسپین میں رہتے ہیں ان کو بھی ڈبل نیشنلٹی کے حقوق مل جائیں گی، لیکن وقتی طور پہ کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلے ہوتا ہوا ٹائم کافی آگے جائے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے ہم سب کو اور تمام پاکستانی یونینز کو زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کریں حکومت پاکستان پہ، تاکہ وہ دوسرے ممالک کی طرح اسپین کے میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی ڈبل نیشنلٹی جلد سے جلد کا اجرا کریں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔